پر جاں بجا اڈوڑے لائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کا عادی بنایا جائے. تو ایسے موقع پر جہاں باطل اپنا سارا سرمایہ اور اپنا پیسہ لگا کر ایک حرام چیز کو انسانیت میں داخل کرنے کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اس کی حرمت پر اس قدر ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس حرمت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، قرآن کا پیغام سنایا جائے، نبی کی تعلیمات سنائی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے کی چیز حرام ہے، یعنی صرف شراب تک محدود نہیں. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیادہ مقدار سے جو نشہ پیدا ہوتا ہے، کم مقدار والی چیز جس سے نشہ داخل ہو سکتا ہے، ایسے چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ شراب زیادہ مقدار ہے، پی جائے تو نشہ آ جاتا ہے. شراب سے چھوٹی بھی چیزیں جو شراب کا نام نہیں دی جاتی بنائی جا رہی ہے. اسکول کے باہر دکان ہوتے ہیں، ایسے چاکلیٹ ملتے ہیں جس میں نشہ ہوتا ہے. آپ کا نیک کا SLC کا بچہ وہ چاکلیٹ کھا کر گھر میں آ کر کہتا ہے سر میں درد ہے. سر میں درد کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ نشہ آور چاکلیٹ استعمال کر کے اس کے ذہن میں جو نشہ پیدا ہوا ہے، اس نشے کی وجہ سے بہانہ بنا کر آپ کے سامنے سو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا سر کے درد سے سو رہا ہے، آپ کا بیٹا نشے کی چیزوں کا عادی ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ گٹکے استعمال کرتے ہیں، سگریٹ استعمال کرتے ہیں. اتنے بھی وہ چیزیں داخل ہیں جو نشے کی کم کیفیت رکھتی ہیں، لیکن دیکھا ہی گیا نوجوانوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرتے کرتے جب وہ شراب تک پہنچ جاتے ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ صرف بیڑی سگریٹ تک محدود ہے، لیکن یہی بیڑی سگریٹ اور گٹکا اس نوجوان کو شراب تک لے جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ مقدار میں نشہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا استعمال جس طرح حرام ہے، کم مقدار میں جن چیزوں سے نشے کی عادت پڑتی ہے اس کا استعمال بھی حرام ہے. تعلیمات نبوی پر قربان جائے محمد عربی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک جز ہمارے لیے لاہی عمل ہے. حضور علیہ السلام نے تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح درخت ہوتا ہے اور جب درخت زمین پر بو دیا جاتا ہے تو اس کی شاخیں زمین سے نکلتی ہیں اور پھر اس میں پھل اور پھول نکلتے ہیں اور پھر وہ درخت لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اچھائیاں اس سے پھیلتی ہیں. کوئی اس کے سائے میں بیٹھتا ہے تو ٹھنڈک مل جاتی ہے، آکسیجن حاصل ہو جاتا ہے. تو جس طرح ایک درخت کی بنیاد پر جڑ سے اچھائیاں ملتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح نشے کی بنیاد کی چیزوں سے برائیاں عام ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، جتنی برائیاں ہیں اور ساری برائیوں کی ماں یہ شراب ہے، نشے کی چیزیں ہیں. یعنی جو اللہ کے نبی نے کہا کہ
جتنی برائیاں ہیں اس کا جڑ ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر بھی سمجھا کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے پاس رکھا اور ایک شراب کی بوتل رکھی اور خود بھی وہاں موجود تھی۔ ایک نوجوان اس کے سامنے آیا، آنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ 3 برائیاں تیرے سامنے ہیں، 3 میں سے ایک کا کرنا تیرے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ ایک میں ہوں، میری عزت کو داغدار کر لے، میرے ساتھ غلط نیت کر لے۔ دوسری چیز، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اسے قتل کر لے۔ تیسری چیز شراب ہے، اسے پی لے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو تجھے کرنا ضروری ہے۔ اس نے کہا عورت کی عزت لوٹنا یہ انتہائی برا عمل ہے، اور پھر بچے کو قتل کرنا یہ اس سے برا عمل ہے۔ ہاں، ان تینوں میں سب سے چھوٹی برائی اگر ہے تو وہ شراب کا پینا ہے۔ اس نے شراب نوش کر لی اور جب نشے میں چور ہو گیا تو اس نے آگے چل کر اس عورت کی عزت کو بھی داغدار کر دیا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نشے کی چیزیں، شراب، یہ ام الخبائث سے ساری برائیوں کی جڑ ہے، ماں ہے۔ اس مثال کے ذریعے اللہ کے نبی نے سمجھایا، کوئی ہے اتنا خوبصورت سمجھانے والا، کوئی ہے اتنی بہترین مثالیں دے کر تمہارے عقلوں میں اس کی خباثت اور اس کی گندگی کو بٹھانے والا، اتنا مشفق اور مہربان نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہیں دی گئی، اور اپنے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنتا ہوا دیکھتے ہو، نہ تمہارے دل میں کوئی جرأت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، نہ کوئی تہیہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں نوجوان میرے گھر کے سامنے رہتا ہے، اس کے گھر سے شراب ختم ہو جائے تو پورا گھر سنور جائے گا، اور فلاں نوجوان چاکلیٹ اور گٹکے کے نام پر وہ نشے کا عادی بنتا جا رہا ہے، اور اس کی عادت اسے وہاں تک لے جائے گی، اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دنیا کے ممالک کو پڑھیے اور پھر ان کو سمجھیے، گھریلو نظام تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، وہاں پر کام کرنے والے 12 سے 20 گھنٹے اب کام کرتے ہیں، اور جب ملتا موقع ہے چھٹی کا تو شراب پی کر چلے جاتے ہیں۔ تو جب شراب کے عادی ہوتے ہیں تو بہنوں میں، ماں میں، عورتوں میں کوئی تمیز نہیں کر پاتے۔ بہنیں ہوتی ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں ان کا حمل جا کر رک جاتا ہے۔ کتنا خطرناک نتیجہ اس شراب کے ذریعے باہر ممالک سے آ رہا ہے۔ آپ پورے امریکہ، یورپ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا کا یورپ پریشان ہے کہ ہم مالداری میں تو بہت آگے ہیں، دولت میں بہت آگے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں میں سکون نہیں ہے، زنا عام ہے، اور پھر ماں کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے، لوٹ مار ہو رہا ہے۔ اسے روکنے کے لیے ان کی پولیس ناکام ہو رہی۔ تو دنیا کے ممالک کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات جو سب سے پہلی یہ کہی گئی کہ یہ ساری بیماریوں کا اور برائیوں کا جڑ ہے، اس پر لگام لگا دی جائے تو دنیا کے سارے ممالک کو اسلام یہ گارنٹی دیتا ہے کہ تیرے ملک سے زنا کا خاتمہ ہوگا، تیرے ملک سے چوری کا خاتمہ ہوگا، تیرے ملک پر
تیرا ملک سڑکوں کے اعتبار سے اور راستوں اور چوراہوں کے استعمال سے، سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ترقی کر جائے گا، صرف ایک چیز پر لگام لگائی جائے گا، نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیوں اور ڈالروں کی آمدنی انہیں حاصل ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ اس آمدنی کے ذریعے ہم دنیا بنا دیں گے، دنیا تو کچھ نہ کچھ بن جائے گی، لیکن آخرت کا کیا کہو گے؟ مسلمانوں کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے۔ اور نشے کا سب سے بڑا نقصان، شاید چاہے شراب ہو یا جو بھی نشہ ہو، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان صحت کے اعتبار سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ہم نے لکھا کہ نشے کا عادی آپ دیکھیں کہ جو استعمال کرتے ہیں صحت کے اعتبار سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی صحت کی حفاظت ایک لازمی حصہ ہے۔ انسان جب صحت مند رہے گا تب تو اچھے کام کرے گا، کمائی کے لیے جائے گا، ہر چیز کرے گا۔ جب صحت ہی نہ رہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو سب سے بڑا نقصان انسان اس کے ذریعے اپنے جسم کو پہنچا، اپنے جسم کو زہر سے آلودہ کر رہا، اور زہر دیتا دیتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ زندگی جو اضافی ہو سکتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے زندگی کو اپنی کم کر جاتا ہے۔ دوسرا نقصان، انسان کے اخلاق انتہائی تباہی کے دہانے پر چلے جاتے ہیں۔ اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس شراب کی عادت کی وجہ سے بہنوں اور ماؤں میں فرق، عورتوں میں فرق نہیں کر پاتا، زبان کا صحیح استعمال نہیں ہو پاتا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں کر پاتا۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاق کا بگاڑ اس شراب کی بنیاد کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ ہمارے محلے میں کتنے نوجوان ہیں، ابھی عید کے 1-2 دن بعد ہم نے سنا کہ ایک گاڑی جا رہی تھی، چیکڑ اڑ گیا، بارش کا موسم ہے تو چیکڑ اڑنے کی وجہ سے جس پر اڑا وہ نشے میں مست تھا، اس نے گاڑی والے کو گالی دی، اور پھر گاڑی والے نے خاموشی استعمال کی۔ پھر جب یہ نشے کا عادی گالی گلوچ میں مست تھا تو پھر اس نے بھی اس پر گالی گلوچ کی، اور یہ ہوتے ہوتے دونوں میں اتنی اندھن ہو گئی کہ چاقو کے ذریعے اس پر کچھ نشانات بھی لگا دیے گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے علاقوں میں؟ ہم نوجوانوں کو کس راستے پر ڈال رہے ہیں؟ شراب کی اس بنیادی نقصان کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لوگ بڑا بنا کر نشے کی چیزوں کی وجہ سے انسانوں میں قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی ہمارے شہر کا ایک معاملہ سامنے آیا، ٹیپو نگر کی خداداد مسجد ہے، وہاں کے صدر صاحب کو ایک نوجوان نے صدارت کے لیے چھری کے ذریعے قتل کر دیا۔ کیا یہ انتہائی نوجوانوں کا ذہن کس طرف جا رہا ہے؟ ان کا اس قتل کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، صرف اس سے سن کر خاموش اٹھ کر نہیں جانا ہے، بلکہ اس کی تدابیر
یا اپنے گھر میں جو بھی افراد یا گھر کے اطراف میں جو بھی افراد ہیں، جب معلوم ہے تو علماء کو لے جائیں، ان کو شراب اور نشے کے نقصانات سمجھا اور پھر ان کو صحیح راستے پر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے شراب کے عادی تھے جو دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے اور پھر انہوں نے اس گناہ سے توبہ کی۔ دین کے مختلف شعبے ہیں، مدارس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے اندر دین کی طلب ہوتی ہے، ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ عالم بن جائے۔ بے طلبوں کے لیے کوئی ترجمہ نہیں، کوئی استاد نہیں اور انہیں مارا نہیں جا سکتا۔ بے طلبوں کے لیے اللہ نے دین کی رائے ہموار کی کہ کتنے بڑے عیش پسند اور کتنے بڑے وہ لوگ جو نشے کی عادی تھے، جن کی زندگیاں صبح شام نشے میں تھی، وہ اللہ کے گھروں میں گئے دین سمجھنے کے لیے، فرشتوں کے ماحول میں رہے اور اس گناہ سے توبہ کر آ گئے۔ تو یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ پہلے ان کو سمجھایا جائے، پھر انہیں دین کے راہوں میں بھیجا جائے، اللہ کے راستے میں بھیج کر ان کی زندگی کو پاکیزہ اور اچھی بنائی جائے۔ اور پھر جب وہ آ جائے وہاں سے علماء کی صحبت میں انہیں رکھا جائے۔ اکثر تو وہ لوگ ہیں جو توبہ کر جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو جا کر آنے کے بعد بھی اس گندگی اور اس کی نحوست اتنی خطرناک ہے کہ جب وہ پڑ جاتی ہے تو ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو آنے کے بعد ان کی نگرانی کی جائے، علماء کی صحبت میں انہیں بٹھایا جائے یا کسی اللہ والے کی خانقاہ سے اسے جوڑا جائے تاکہ اس کی 24 گھنٹے نگرانی ہوتی رہے اور پھر اللہ والوں کی نگاہیں اور ان کی دعائیں اس پر رہیں، تو وہ زندگی کو صحیح رخ پر جانے والا بن جائے۔ تو یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے دنوں رات گوگل میں اور فلاں چیز میں بیٹھ کر محنت کرتے ہیں، مبارک ہو آپ کی کمائی، لیکن ایک آدھ گھنٹہ ایسا نکالنا چاہیے کہ جسے کنڑ آتا ہے اور جسے انگریزی آتی ہے، وہ نبی کی تعلیمات، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ میسیجز بنائیں، جن میسیجز کے ذریعے نشے آور نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، ہر طبقے کے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اس کی گندگیاں اتنی خطرناک ہیں، نبی کی یہ تعلیمات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ آپ کی یہ لکھاوٹ، آپ کی یہ تحریر ایک تو واٹس ایپ میں گردش کرے گی، پڑھے گا نبی کی تعلیمات کو، سمجھے گا اور آگے چل کر اخبارات میں شائع ہوگی، میڈیا میں ان چیزوں کو لانا چاہیے۔ تو اس طرح دنیا کا باطل جس تیزی کے ساتھ اس کو بڑھانے کے لیے اخبارات میں اشتہارات دے رہا ہے اور پھر ٹی وی چینلوں میں ایڈورٹائز دے رہا ہے شراب کے پینے کا، اس طرح ہمیں بھی شراب کی حرمت پر قرآن کی آیتیں اور نبی کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں شراب کی ایک بوتل کی قیمت کتنے روپے کی؟ 100-200 روپے جو چھوٹی موٹی شرابیں ہیں، اور بڑھتی بڑھتی یہاں تک جاتی ہے کہ لاکھوں پر اس کی قیمت لگ جاتی ہے۔ تو 100-200 روپے
بھوک کا احساس ہے اسے تو اپنے نشے کے لیے 200 روپے صبح اٹھتا ہے 9 سے 10 بجے 6 بجے تک کولی کرتا ہے اور دوسرے کاموں میں لگتا ہے، لیکن وہ 200 روپے ضائع ہو جاتے ہیں اور 200 روپے سے 2 وقت کا غریب کا گھرانہ چل سکتا ہے۔ یہ نقصانات ان نوجوانوں کو سمجھائے جائیں، ان کے دل و دماغ میں ڈالے جائیں۔ تو یہ تیسرا کام ہے، ایک تو علماء کی مجلسوں کے ذریعے شراب کی غربت لوگوں میں بیان کی جائے، نشے آور چیزوں سے بچایا جائے، اور دوسری چیز انسان کا ذہن تیار ہو جائے تو اس نشے سے بچانے کے لیے 40 دن چارواں کے لیے دین کی دعوت و تبلیغ کی جماعتوں سے جوڑا جائے، خانقاہوں سے جوڑا جائے، علماء کی صحبت میں بٹھایا جائے۔ اور پھر تیسری چیز، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ اپنا پیسہ استعمال کر کے اور اپنی تعلیم کو پختگی کے ساتھ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ لٹریچر تیار کرے جو انگریزی اور کنڑ میں ہر صوبے کی زبان میں ہو، وہ لوگوں کے سامنے جائے۔ ایک تو مسلمان پڑھے گا، غیر مسلم بھی پڑھے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کتنی خوبصورتی اور بہتری کا نام ہے۔ ہم نے اسلام کو لوگوں کے سامنے سمجھایا نہیں، جس کی بنیاد پر یہ چیزیں ہو رہی۔ ابھی ہم لوگ پیدری روڈ گئے تھے، وہاں پر ایک نشے آور لوگوں کے لیے ایک مکتب کھلا ہے، مدرسہ کھلا ہے، یعنی جو بھی نوجوان نشے کے عادی ہیں ان کو وہاں پر 40 سے 50 دن رکھتے ہیں علماء کی صحبت میں۔ جس طرح مدرسے میں بچے رہتے ہیں فجر سے لے کر عشاء تک، ان کے کھانے پینے کا نظام بالکل مفت، اور پھر 24 گھنٹے جس طرح مدرسے میں آنے کے بعد دینی بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، اس طرح نشے سے چھڑانے کے لیے ان نوجوانوں پر محنت لگتی، ان کے لیے کچھ پڑھنے کا وقت رکھا گیا، نمازوں کا اہتمام کیا گیا، اور شراب سے نشے سے بچانے کے لیے کچھ تجاویز ان کے پاس ہیں، وہ اس کے ذریعے اس لت سے بچانے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے بتایا تقریباً کئی سو نوجوان جو ہمارے اس مدرسے سے نشے کی عادی تھے پڑھ کر پھر وہ جماعت میں گئے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں گئے، اب ان کے ذریعے کئی گھر چل رہے ہیں، وہ اپنے گھروں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جن گھروں میں فاتح تھے ان نوجوانوں کے نشے کی وجہ سے، اللہ نے اس مسجد والی محنت کے ذریعے ان کے نشوں کو، اللہ نے ان کو نشوں سے پاک کر دیا، اور پھر وہ اپنے گھروں کا نظام چلا۔ راستے میں جب ملتے ہیں روتے ہیں پلٹتے ہیں کہ آپ نے ہمیں صحیح راستے پر رکھا۔ یہ بھی نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ وہ مالدار طبقہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اپنے مال کا حصہ ان نوجوانوں کو نشے سے بچانے کے لیے کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کر کے اپنے علاقے میں بھی ان نوجوانوں کو پکڑ کر لایا جائے، سدھارا جائے۔ 3-4 مہینے کی محنت سے یہ اپنے گھروں کو سنبھالنے والے بن جاتے ہیں، تو اب جب گھر کھڑے ہو جاتے ہیں، گھروں میں روزی نصیب ہوتی ہے، تو اس کا ثواب کسے ملتا ہے؟ انہی مالداروں کو جنہوں نے اپنا پیسہ لگایا۔ تو یہ نشے سے بچانے کے لیے ایک مستقل محنت کی ضرورت ہے۔ جس طرح باطل اپنی محنت سے پوری طاقت کے ساتھ اس میں لگا ہوا ہے، ہمیں بھی اپنا جان مال ان نشے کے عادی لوگوں سے بچانے کے لیے
لگانا چاہیے۔ قرآن کریم نے، احادیث نبویہ نے کتنی چیزیں اس کی بیان کر، پتہ نہیں کب کسے ہدایت مل جائے۔ میں یہ واقعہ بارہا سناتا ہوں کہ حسن بصری علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک نوجوان انتہائی خوبصورت، شراب کا عادی تھا، عورتوں کا خواہشمند تھا۔ میں نے کہا کہ شراب جب پڑ جاتی ہے، نشے کی چیز، تو انسان ہر برائی کو آسان سمجھ جاتا ہے، اور یہ ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی ماں ہے۔ جب ایک کر جاتا ہے تو عورت کی عزت کو داغدار کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، قتل غارت گیری کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہر برائی کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اس کی ماں انتہائی میں حسن بصری کی مجلس میں جایا کرتی تھی۔ آج آپ تو جمعہ میں دیر سے آتے ہو اور مجلسوں کا تمہیں کیا مزہ، تمہیں اللہ کی نبی کی تعلیمات کا کیا فائدہ، تمہیں اس کا احساس تو نہیں۔ احساس ہوتا تو جمعہ کے موقع پر جل آتے۔ قربان جائیے حسن بصری کی اس زمانے کی ماں پر، جو حسن بصری کی صحبت میں بیٹھ کر پردے کی حالت میں حسن بصری کے نصائح کو سنا کرتی تھی۔ آج بھی دین کے نام پر بہت ساری جگہوں پر علاقے میں جمعہ کے دن، ہفتے کے دن مذکورات کا نظام بنایا جاتا ہے، تاکہ وہاں پر مذکورات جم کر دین کی تعلیمات کو سیکھے سمجھے۔ ایسا نظام ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عورتوں پر وہاں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے حسن بصری کی ماں پہنچی ہے، حسن بصری کی مجلس میں ایک گنہگار کی ماں پہنچی ہے۔ وہ بارہا التجا کرتی حسن بصری سے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیجیے، اسے کچھ سمجھا دیجیے۔ حسن بصری بارہا اسے بلاتے، بارہا سمجھائیں، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ حسن بصری بھی سمجھاتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے تھک گئے، انہوں نے کہا کہ اب میں ایسے نہیں سمجھا سکتا، مایوس ہو گئے۔ اور جب یہ اپنی نوجوانی کی ساری عمر کا حصہ نشے میں اور گناہوں میں لگا کر، جب نشے کی وجہ سے بستر مرگ کا حصہ بن گیا، میں نے کہا کہ شراب اور نشے کی چیزوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا جسم زہر آلود ہو جاتا ہے، اس کی صحت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نوجوان بھی ختم ہوتا چلا گیا، بستر پر پڑ گیا، اور جب بستر پر پڑا تو اب اسے شوق اور ذوق پیدا ہوا کہ حسن بصری کی مجلس میں جاؤ اور توبہ کر لو۔ اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان جائیے حسن بصری سے اجازت لے کر آئے۔ شراب کا عادی ہے، نشے سے چور ہے، لیکن علماء کا مقام و مرتبہ اس شراب والے کو بھی پتا ہے کہ بغیر اجازت کے علماء کے پاس نہ جائے۔ آج تم نے اپنے علماء کو نوکر سمجھ رکھا ہے، نماز میں دیر ہو جائے، مسجد کی خدمت کاری میں دیری ہو جائے، ان پر برس پڑتے ہو۔ جن کی بیویاں گھروں میں ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، وہ آ کر مسجد میں روزداری کرتے۔ ایک شراب پر پڑا ہوا انسان وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ حسن بصری کی مجلس میں توبہ کے لیے بھی جانا ہے تو اجازت لے کر جانا ہے۔ اپنی ماں کو بھیج رہا ہے، امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے علماء کی تعظیم کرو، چاہے جتنے بڑے گنہگار ہوں۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ علماء گزرتے تو لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے، سلام کرتے، مسافر کے لیے آگے بڑھتے۔ آج مسجد کے امام مؤذن
خواتین کو کتنی بدنگاہی سے دیکھا جاتا ہے۔ امام نووی نے لکھا کہ جو علماء کی ناقدری کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے لیے عذاب تیار کر رکھے۔ امام نووی کوئی معمولی امام نہیں، حدیث کا امام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو علماء کا ناقدرہ ہے اس کی قبر کو کھود کر دیکھ لو کہ وہ اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا ہوگا۔ یہ پہلا عذاب ہے۔ تو اس شراب کے عادی نے کہا کہ اما جان جائیے امام حسن بصری سے اجازت لے کر آئیے۔ حسن بصری کے پاس پہنچے تو حسن بصری بے انتہا سمجھا چکے تھے۔ ان کے دماغ میں کیا ہے کہ اب یہ توبہ کی توفیق سے ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ماں پہنچی ہے روتے ہوئے اور بیٹا بھی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے کہ حسن بصری مجھے توبہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ماں بھی رو رہی ہے۔ اور پھر بیٹا کہہ رہا ہے اما جان جب میری موت ہو جائے تو میرے گلے میں رسی ڈال کر جس طرح ایک گدھے اور کتے کو گلیوں میں گھمایا جاتا ہے اسی طرح مجھے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر سارے محلے میں گھمانا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک بدکار کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کی توبہ قبول نہ ہو تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حسن بصری وہ لیٹے ہوئے تھے، خیر اللہ میں تھے۔ اللہ نے خواب کے ذریعے پیغام دیا، حسن بصری ایک اللہ کے ولی نے توبہ کر لی اور آپ نے اس کی توبہ سے انکار کر دیا، جائیے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور جنازہ اس کا تیار ہے، اس کی نمازیں جنازہ پڑھا دیجیے۔ وہ میری نظر میں اللہ کا ولی ہے۔ تو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو نشے کے عادی ہیں، اس نوجوان کی طرح وہ بھی توبہ کی توفیق رکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے جان اور مال کی ضرورت ہے کہ ان نوجوانوں کو پکڑا جائے اور نشے کی عادت سے بچایا جائے اور توبہ کی توفیق سے انہیں آراستہ کر کے انہیں اللہ کا غلام اور نبی کا عاشق بنایا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔